پارٹی جناب سیدہ حضرت حلیمہ کے گود کے پالے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے راج دارے حضرت عبداللہ کے گھر کے بارے حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں شام کو اور ملے گی ایک نیوز درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے پڑے گا. شام کو ایک نیوز اور ملے گی اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کی بہت مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. برادران ملت اسلامیہ بڑے والے تبارک و تعالیٰ کا نام بڑے والی فون ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرما کر کے ہر طرح کی نعمت سے نواز دیا ہے. سبحان اللہ. یہ میرا رب کا فضل ہے، کرم ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم مومنوں کو ہر چیز سے نواز دیا ہے. میرے آقا کریم کے پیارے دیوانوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آواز آ رہی ہے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا کہ جن بندوں نے اپنی عزیز جانیں، اپنی پیاری جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی ہے. سبحان اللہ. ان محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا، تیسرا رکوع قرآن کریم کا دوسرا پارہ، اللہ فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ فرماتا وہ لوگ جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ ویڈیو صحیح بھی چل رہی ہے. بلکہ وہ زندہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا وہ لوگ جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. حضرات محترم، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے چوتھے پارے میں 8ویں رکوع پر ارشاد فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتا وہ لوگ جو میرے راہ میں قتل کیے جائیں، میرے راستے میں قتل کیے جائیں، انہیں مردہ بھی گمان مت کرو، مردہ بھی مت سوچو، اس لیے کہ وہ لوگ میرے راستے میں قتل کیے گئے ہیں اور ان لوگوں کو میری جانب سے رزق ملتا رہتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہیدوں کو رزق ملتا رہتا. آقا کریم کے پیارے دیوانوں ذرا غور فرمائیں. الحمدللہ آج ذی الحجۃ المبارکہ کی 25 تاریخ اور انشاءاللہ 5 دن کے بعد میں محرم الحرام کی تاریخ شروع ہونے والی، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا اول مہینہ، ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ. الحمدللہ آج سے تقریباً 5 دن بعد انشاءاللہ جب محرم کا مہینہ لگ جائے گا، اس محرم کی 10 تاریخ کو جو جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی گئی، درب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قربان کر دی گئی، اللہ کی راہ میں قربان کر دی گئی، ان جانوں کی مثال تاریخ عالم، تاریخ اسلام آج تک ان کی مثال نہ پیش کر سکی ہے اور نہ قیامت کے دن تک پیش کر سکتی ہے. سبحان اللہ. آقا کریم کے پیارے دیوانوں، جوان علی اکبر کا لاشا محرم کی 10 تاریخ ہے. جوان علی اکبر کا لاشا ہے، سامنے تڑپ رہا ہے. حضرت علی اکبر کے چاہنے والوں، حضرت علی اصغر کے ماننے والوں، امام حسین کے
قربان جاؤ میرے امام حسین کی شہادت پر، قربان جاؤ امام حسین کی عظمت پر، قربان جاؤ امام حسین کے رتبے پر، قربان جاؤ امام حسن کی عظمت پر۔ حضرات محترم جمال علی اکبر کا لاشا ہے، سامنے تڑپ رہا ہے اور محمد خون میں غلطان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کے چاہنے والوں، امام حسین کے ماننے والوں، حضرات گرامی صحرا کا لال، مصطفیٰ کا نور نظر، راکب دوش مصطفیٰ، اللہ اکبر کبیرہ، شہزادہ گلرقبہ، راکب دوش مصطفیٰ، ننگا معصوم الیسر، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات گرامی اپنے ننھے معصوم الیسر کو اپنی گود میں اٹھا کر کے لے کر کے آتے ہیں۔ حضرات محترم قربان جاؤ، ادھر ظلم کا تیر نکلتا ہے، نکلنے کے بعد میں حضرت علی اصغر کے پیاسے حلق کو چیرتا ہوا، حضرت علی اصغر کے پیاسے حلق کو چیرتا ہوا، ان کے حلق کو فاڑتا ہوا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کے جسم پاک کو چھیدتا ہوا، امام حسین کے جسم پاک کو چھیدتا ہوا، آپ کے بازوں کو چھیدتا ہوا، وہ تیر گزر جاتا ہے۔ جب وہ تیر گزرا، اللہ اکبر کبیرہ، ابھی خون کا قطرہ زمین کی طرف جا رہا تھا، خون زمین پر نہیں گرا تھا، پہلا قطرہ تھا، وہ جیسے ہی پہلا قطرہ زمین کی طرف جا رہا تھا، میرے امام حسین نے اس خون پاک کے قطرے کو اٹھایا، اور اٹھا کر کے حضرات گرامی میرے امام حسین نے آسمان کی طرف پھینکا، آسمان کی طرف پھینکنے کے بعد ارشاد فرمایا، عرض کیا اے پروردگار، یہ تو ایک علی اصغر ہے، محبت سے بولے سبحان اللہ، فرمایا اے پروردگار، اے رب قدیر، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر ہوں تو تیرے نام پر یوں ہی قربان کرتا چلا جاؤں۔ یہ الحمدللہ میرے امام حسین کی محبت ہے، امام حسین کے چاہنے والوں، امام حسین کے ماننے والوں، قربان جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا اے رب قدیر، یہ تو ایک میرا علی اصغر، اگر 1000 علی اصغر بھی ہوتے تو تیرے نام پر یوں ہی قربان کرتا چلا جاتا۔ حضرات محترم، حضرت امام حسین نے فرمایا اے رب قدیر، جب تو یوں ہی راضی ہے تو تیرا امام حسین بھی یوں ہی راضی ہے، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین بھی یوں ہی راضی ہے۔ جفا جو عشق میں ہوئی وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوئی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں مزہ ہی نہیں ہے، ستم نہ ہو تو محبت میں مزہ ہی نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آج سے تقریباً 4 سے 5 دن بعد محرم کا مہینہ لگنے والا، محرم کی پہلی تاریخ آنے والی ہے، اور الحمدللہ عاشورہ کا دن لگنے والا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ محرم، جب محرم کا مہینہ آئے تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ محرم کے مہینے میں آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کریں، کہ الحمدللہ روزے کی بے شمار فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ مکہ المکرمہ سے جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ حضور نے یہودیوں کو مدینہ المنورہ میں آپ نے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، دیکھ کر کے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ بہت خاص دن ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت مبارک دن ہے۔ فرمایا کیوں؟ اس کی وجہ فرمانے لگتے ہیں کہ عاشورہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کو دشمنوں سے نجات دلائی تھی، اس لیے مبارک دن ہے، اور انہوں نے عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے آج ہم بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ پتہ چلا حضرات محترم، اللہ کے پیارے محبوب نے اسی وقت میں فرمایا کہ ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ ماننے والے ہیں، تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، تو ہم کیوں نہ روزہ رکھیں۔ الحمدللہ اسی وقت میرے آقا کریم نے، مدینے کے تاجدار نے، مدینے کے رہبر
الحمدللہ خود بھی روزہ رکھا اور عاشورہ کے دن دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، تو عاشورہ کے دن، محرم کے دنوں میں آپ خاص کر روزہ رکھا کریں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوا چلو، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی کہ فرضیت رمضان سے قبل عاشورہ کے روزے رکھے جاتے تھے۔ فرضیت رمضان سے پہلے عاشورہ کے روزے رکھے جاتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ نازل ہوا تو حضور نے فرمایا کہ جو چاہے عاشورہ کے روزے رکھے، جو چاہے عاشورہ کے روزے نہ رکھے۔ حضرات محترم، اور ایک روایت کے اندر آیا، ہم سب کے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مولا علی سے روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس سے ہو سکے اسے چاہیے کہ عاشورہ کے روزے رکھے، اس لیے کہ رمضان کے بعد میں اگر کسی روزے کو فرضیت ملی ہے، عظمت ملی ہے، وہ عاشورہ کے دن کے روزے کو ملی ہے۔ اس لیے کہ عاشورہ کا دن بڑا خاص دن ہوتا ہے۔ اس عاشورہ کے دن میں جو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے روزے رکھنے کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمایا، اور الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوسری قوم کی بھی توبہ کو قبول فرما گا انشاءاللہ۔ تو آپ روزے رکھیں۔ تو بات چل رہی تھی الحمدللہ یہ آنے والا جو مہینہ ہے محرم الحرام کا، الحمدللہ بڑا خاص مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یاد رکھیں ذی الحجہ اسلامی سال کا کیا ہے؟ جو مہینہ چل رہا ہے یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ پتہ چلا محرم کی پہلی تاریخ کو، محرم کی الحمدللہ 10 تاریخ کو بھی قربانی ہے، اسلامی سال کے آخری مہینے میں 10 تاریخ کو قربانی، اور اسلامی سال کے شروع مہینے میں یہ بھی قربانی ہے۔ پتہ چلا ہم مسلمانوں کا سال شروع بھی قربانی پر ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے، آغاز بھی قربانی اور انتہا بھی قربانی۔ اس لیے تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، اور ابتدا ہے اسماعیل محبت کو ابتدا ہے اسماعیل۔ آپ نے دیکھا، میں نے ابھی قربانی کے مہینے میں جب قربانی کا مہینہ چل رہا تھا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی سوال حیات آپ لوگوں تک پہنچائی۔ آپ نے دیکھا کہ جب محرم ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو آئی تھی، آپ نے کیا یہ واقعہ نہیں سنا؟ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو زمین پر لٹا دیا، لٹانے کے بعد کہا بیٹا تیری قربانی ہے، بتا، خواب دکھائی دیا ہے، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ سعادت مند بیٹے نے جواب دیا تھا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس حکم کو پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ پتہ چلا ادھر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کیا۔ ادھر محرم کی 10 تاریخ کو حضرات گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں محرم کی 10 تاریخ کو اپنے دست مبارک سے حضرات گرامی اپنے ساتھ اپنے بھتیجوں کو لے کر کے، اپنے بیٹوں کو لے کر کے، اپنے بیٹوں کو لے کر کے اور اپنی اولاد کو لے کر کے الحمدللہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچے تو میرے امام حسین نے اپنے دست مبارک سے کربلا کے میدان میں اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو اور اپنے خاندان کو اپنے ہاتھوں سے سجا کر کے، اپنے ہاتھوں سے سما کر کے الحمدللہ کربلا کے میدان میں سجا کر کے انہیں بھیجا، انہیں روانہ کیا۔ پتہ چلا الحمدللہ میرے امام حسین کا وہ مرتبہ ہے، میرے امام حسین کی وہ عظمت ہے، میرے امام حسین کی وہ رفعت ہے کہ الحمدللہ پورا زمانہ امام حسین کو سلام دے رہا ہے، سبحان اللہ، پورا زمانہ امام حسین کی آج الحمدللہ شہادت کو یاد کر رہا ہے۔ آپ غور فرمائیں، جب امام حسین اور آپ کے خاندان والوں کی شہادت ہوئی تھی تو میں شہادت کا بیان آپ کو پیش کروں، اس سے قبل میں آپ کو یہ بتا دوں انشاءاللہ یہ پورا مہینہ الحمدللہ امام حسین کی شہادت بیان کی جائے گی، امام حسین کی عظمت بیان کی جائے گی، اور کربلا کے میدان میں کیا کیا ہوا انشاءاللہ پورا مہینہ میدانی کربلا کا واقعہ آپ لوگوں کی سماعت کے حوالے پیش کیا جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ شہید کا جب خون کا قطرہ، یاد رکھے 2 باتیں ہیں، صرف 2 باتیں، ان باتوں کو بتا کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں،
آتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، جب اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے نا، تو اس خون کے قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے بولو؟ دیدار الہی نصیب ہو جاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا، کوئی بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، اگر اس کے جسم پر کتنی ہی تیریں چلا دی جائیں، کتنے ہی اللہ کی راہ میں تلوار چلا دی جائے، لیکن الحمدللہ میں نے روایت کے اندر پڑھا ہے قطعاً شہید ہونے والے کو کسی طرح کی کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ الحمدللہ شہیدوں کا مرتبہ انشاءاللہ آنے والے جمعے کو پورا الحمدللہ آپ کو امام حسن امام حسین کے تعلق سے بیان اور ان کی زبان حیات آپ لوگوں کی زبانوں کے حوالے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سبوں کو امام حسین سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، میدان امام حسین سے مالا مال فرمائے۔ رب قدیر سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سبوں کو جو امام حسین نے جو پیغامات ہم لوگوں تک پہنچائے ہیں ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا پیغام ایک ہی تھا کہ آپ نماز پڑھتے رہو۔ الحمدللہ جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں کرو گے، یاد رکھنا آپ کو کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ چاہتے ہو کہ ہم امام حسین سے محبت رکھتے ہیں، رمضان کو آپ رمضان کے روزے کو چھوڑ رہے ہیں اور پنجاب کا نماز کو چھوڑ رہے ہیں، امام حسین کی محبت گزاری کر رہے ہیں، حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک آپ الحمدللہ امام حسین کے طریقے کو ادا نہیں کرو گے، اپنے سر کو سجدے میں نہیں رکھو گے، امام حسین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے آپ نماز کی پابندی کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو پنج وقت نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اگر نماز سے کلمہ شریف پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ خوب کی شیر چمن کی شادت ہے، باغ باغ جاتا ہوں گلشن آپ کا